السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں جو رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمتیں ان پاکیزہ اور مقدس گروہ پر ہوں جن کو ہم صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کی محنتوں سے کوششوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی ایک ذمہ داری بیان کرتا ہوں کہ یہ واضح نصیحتیں، خطبات، سیمینار، ان کے سننے کا مقصد کیا ہے؟ آپ حضرات اپنا کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں، وقت دیتے ہیں، آخر کو مقصد تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بشر عباد، اے میرے حبیب آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو کسی کی بات کو، عالم کی بات کو، مقرر اور خطیب کی بات کو بڑے غور سے، بڑے انہماک اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر سننے کے بعد ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فیتبعون احسنہ، سننے کے بعد اس بات کو کانوں سے ٹکرا کر فضا میں تحلیل نہیں کر دیتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اس میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو سامعین حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بات ان کے دل کو ٹھک جائے، جو بات اچھی ہو، جو بات صحیح ہو، اللہ نے کہی ہو، اللہ کے رسول نے کہی ہو، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو پھر ہمیں اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اگر ہم نے اس کی بات کو، اس کے پیارے رسول کی بات کو اپنی زندگی میں حصہ بنا لیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب،
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں. یہ نمازی پانچوں وقت ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما. اللہ فرماتے ہیں یہ صراط مستقیم کی رہنمائی مانگنے والا، اس پر چلنے کی توفیق مانگنے والا، اگر اس نے اچھی بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یہ اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہے. اور دوسرا انعام وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ اللہ کے ہاں دانا، عقل مند، زیرک، صاحب بصیرت ہے. دو فائدے ہیں بات سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کے، اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے. ایک تو اس سے انسان ہدایت یافتہ بن جاتا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عقل مند، صاحب بصیرت اور زیرک اور دانا لکھا جاتا ہے. یہ تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. خطبہ حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لوگ معاشرے میں ایک طبیب اور ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے والے افراد کی نبض کو دیکھیں، نبض دیکھنے کے بعد صحیح تشخیص کریں اور پھر دوا کی تجویز کریں. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے زندگی میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، پیغمبروں کی ذمہ داری ہے، انبیاء کی ذمہ داری ہے، وہ اس بیماری کے مطابق دوا کو تجویز کریں. تو ہماری اس محفل میں جس بیماری کا علاج تجویز کرنا ہے وہ یہ ہے، یہ بدگمانی. اس کا علاج کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آج ہم میں بدگمانی عام ہے. گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بیوی خامد کے درمیان ناچاکی ہے، بیٹے اور باپ کے درمیان ناچاکی ہے، کاروباری شراکت رکھنے والوں کے درمیان ناچاکی ہے. یہ کیوں ہے؟ اگر آپ گہرائی کے ساتھ اس کی تہ میں جائیں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، تو آپ کو یہی بات ملے گی کہ اس کی بنیاد میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت میں 3 احکام کو بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت سے گمان کرنے سے پرہیز کیا کرو. مطلق گمان سے ممانت نہیں ہے، کثرت کے ساتھ زیادہ گمان کرنا. وجہ کیا ہے اس کی؟ ان بعض الظن عسر، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں. اب کون کون سے گمان گناہ ہیں جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے؟ کون کون سا گمان ایسا ہے جس سے بچنا ضروری ہے؟ یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. اور دوسرا حکم یہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کی ٹو میں نہ لگے رہا کرو، تم اس کی جاسوسی مت کرو، اس کے کو عیب کرید کر تلاش کرنا، یہ ٹوہ میں لگے رہنا اس کی ممانت ہے. اور تیسرا حکم، تم غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو. تم تیسرے آدمی کی بات اس انداز سے کرو کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو وہ برا محسوس کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اگر وہ عیب کسی انسان کے اندر موجود ہے تو میں وہ تیسرے آدمی کو جا کے کہتا ہوں کہ فلاں آدمی اس طرح کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت تو ہے اسی کا نام، کہ آپ کے اندر کوئی عیب موجود ہے، آپ اسے محبت خیر خواہی کے ساتھ اس کی نشاندہی کرنے کی بجائے آپ تیسرے آدمی کو جا کر کہتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے. اس کا نام غیبت ہے.
اور اگر اس کے اندر یہ بات نہیں ہے جسے آپ دوسروں کو بتلا رہے ہیں، یہ غیبت سے بڑھ کر بہتان، الزام، یہ اس سے بڑھ کر جرم ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ تجسس، جاسوسی، ٹوہ لگانا، کسی کے پیچھے پڑنا نہیں ہے۔ تو آج ہماری موضوع یہ نہیں ہے کہ غیبت کون سی شکل جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، یہ نہیں۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ بدگمانی جو ہے، یہ گمان جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ نے مطلق گمان کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ شریعت کے اندر کچھ گمان ایسے ہیں جو شریعت کو مطلوب ہیں، اللہ کے ہاں محبوب ہیں، اخلاقی لحاظ سے پسندیدہ ہیں، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ وہ کون سا گمان ہے جسے اللہ نے بہتر ٹھہرایا ہے؟ اس گمان کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ کون سا گمان ہے؟ آپ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ اللہ سے بدگمانی کیا ہے؟ اللہ سے بدگمانی یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اللہ نے مجھے ضرور سزا دینی ہے، اللہ نے مجھے ضرور عذاب دینا ہے، اللہ نے مجھے ہمیشہ تنگی میں رکھنا ہے، تکلیف میں رکھنا ہے، بیماری میں رکھنا ہے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ازمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھ لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسے ہی رکھنا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اگر رزق کی تنگی آ جائے، صحت کی کمزوری آ جائے، یہ فوراً اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میری توہین کر ڈالی ہے۔ میں جس چیز کا روادار تھا، جس چیز کا حقدار تھا، میرے ساتھ میرے اللہ نے وہ سلوک نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یموتن احدکم، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے الا وہو یحسن الظن باللہ، مگر اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو، حسن ظن رکھتا ہو۔ اللہ کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ اللہ نے مجھے ضرور عذاب دینا ہے، اللہ نے مجھے ضرور تنگی میں رکھنا ہے، اللہ نے مجھے بیمار ہی رکھنا ہے، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، میں بندے کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں، اور یہ اللہ کے بارے میں ایسا گمان رکھنا یہ شریعت کو مطلوب ہے، محمود ہے، اخلاقی لحاظ سے اچھا ہے، ثواب کا کام۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، عامت المسلمین کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظن المؤمنین خیرا، اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو، بدگمانی کا شکار مت رہا کرو، اچھا گمان رکھیے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر جب بہتان لگا تو کچھ لوگ بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں اتارا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اے مومنوں جب تم نے سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ بات سنی کہ وہ کسی جرم میں مبتلا ہے، کسی اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہے، جب تم نے یہ بات سنی لولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ خَيْرًا، اہل ایمان مردوں کو، اہل ایمان خواتین کو چاہیے تھا سیدہ عائشہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے۔ یہ بدگمانی اللہ کو ناپسند ہے۔
مومنوں کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ معاشرتی طور پر ہمارا یہ فرض ہے کہ میرے ساتھ جو آدمی کام کرتا ہے، میرے گھر کے جو افراد ہیں، میری بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس اچھے گمان کا ثواب دے گا۔ یہ پہلی قسم ہے گمان کی، یہ گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس گمان کے بغیر چارہ نہیں ہے، ضروری ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ مثلا ایک جج ہے، اس کے پاس ایک فیصلہ آتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہے جس سے اس کو یقین ہو جائے کہ ان میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ وہ گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ گواہی دی، اپنے طور پر جانچ پڑتال کی، تو گواہوں کی بنیاد پر ایک فیصلہ دے دیا ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے نا، سچے گواہ بھی کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ظن غالب یہ ہے کہ انہوں نے سچ ہی کہا ہے، ہمارے پاس یقین نہیں ہے۔ اس ظن غالب پر بنیاد رکھ کر کوئی فیصلہ کرنا، یہ زندگی میں ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں آپ بھول گئے کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو آپ ظن غالب پر بنیاد رکھ کر کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، چوتھی رکعت کو ادا کر لیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں قبلہ سمت آپ کو معلوم نہیں ہے، اندھیری رات ہے، قبلہ کا پتہ نہیں چل رہا کس طرف ہے، نہ کو وہاں کو آدمی بتلانے والا ہے کہ قبلہ اس سائڈ پر ہے۔ آپ نے کوشش کی ہے، اندازہ لگایا ہے، گمان کیا ہے کہ قبلہ اس سائڈ پر ہے یا قبلہ اس سائڈ پر ہے۔ آپ نے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے، جب سلام پھیرا ہے تو آپ کو پتا چلا کہ میں نے مخالف سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ نماز کو دہراؤ، تم ظن غالب پر تم نے بنیاد رکھ کر نماز ادا کی ہے، اپنی طرف سے محنت کی ہے، کوشش کی ہے قبلے کو تلاش کرنے کی، لیکن وہ صحیح سمت نہیں تھی۔ یہ وہ ظن ہے، گمان ہے، جو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ایک یہ گمان، یہ گناہ نہیں ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ وہ کسی حد تک بدگمانی تو ہے، لیکن وہ بدگمانی گناہ نہیں ہے۔ آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا اخلاق، جس کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ کرپٹ آدمی ہے، آپ اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ اس سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ بدگمانی تو ہے، لیکن یہ بدگمانی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے گناہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے کردار کو دیکھ کر ایک ذہن میں گمان پیدا کر لیا ہے۔ یہ بدگمانی گناہ نہیں ہے، صرف احتیاط آپ کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کریں اور آپ اس کے بارے میں ٹو لگائیں اور اس طرح اس کی شہرت کریں۔ آپ نے اپنی حد تک بچنا ہے ایسے انسان سے۔ یہ بدگمانی تو ہے، لیکن یہ گناہ نہیں ہے۔ اور آخری اور چوتھی قسم جو بدگمانی کی ہے، جو گناہ ہے، وہ یہ کہ آپ اچھے بھلے آدمی کے بارے میں جب رائے قائم کرتے ہیں تو آپ اپنی رائے کی بنیاد بدگمانی پر کرتے ہیں۔ مسجد میں ایک آدمی آیا، وہ بیچارہ بھول کر آپ کا جوتا پہن کر چلا گیا، آپ بدگمانی کا شکار ہو جائیں، بھائی یہ چور ہے،
یہ چوری کی نیت سے آیا تھا، حالانکہ آپ اس کو جانتے ہیں وہ معاشرتی طور پر اچھا بھلا آدمی ہے، لیکن آپ نے اس کی بھول کو بنیاد رکھ کر، بھول کو بنیاد بنا کر اس کے بارے میں یہ گمان کر لیے کہ چوری کی نیت سے ہی آیا تھا۔ یہ وہ گمان ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ کچھ گمان گناہ ہیں، اس طرح کے گمان گناہ ہیں۔ اس بدگمانی سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی کہ انسان خام خواہ کسی کے بارے میں رائے قائم کر لے کہ یہ ایسا ہے، اور رائے قائم کرنے کے بعد پھر پروپیگنڈا شروع کر دے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بچو، پرہیز کرو۔ اس کی قباحت بہت ہے، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، اور جب نفرت پیدا ہوگی تو پھر آپ اسے غلط رنگ دیں گے اور لوگوں میں اس کی اچھی شہرت نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بدگمانی جو ہے اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خام خواہ کسی کے بارے میں رائے قائم کر کے اس کو معاشرے میں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ گروہ جو صرف زبان سے ایمان لائے ہیں، زبان سے اسلام کا اقرار کیا ہے، اپنے دل میں اسلام کو داخل نہیں کیا ہے۔ تم مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار مت ہوا کرو، تم مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، تم مسلمانوں کے عیب مت تلاش کیا کرو۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے، بدگمانی تم نے کی، غیبت کی، ٹوہ لگایا، اس کو شہرت دی، تو اللہ تمہیں برسر عام ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ تم اپنے گھر میں بھی بیٹھے رہو گے نا، اللہ تمہیں تمہارے گھر کے اندر ذلیل کر دے گا۔ فرمایا کہ تم نے مسلمان کسی کی عزت و آبرو اور کسی کی ایمان کا پیمانہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ آپ پیمانہ لے کر ان کے ایمان کو ماپنا شروع کر دیں، اس کی عزت و آبرو کو اچھالنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آئے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ بیت اللہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بیت اللہ، تو بڑی پاکیزہ چیز ہے، بڑی عمدہ چیز ہے، اور بڑی مہک، بڑی خوشبو ہے تیری، اللہ کیا تیری بڑی حرمت ہے، بڑی عزت ہے، اور ہے بھی۔ ہم مسلمانوں کا دل مچلتا ہے، جس نے نہیں دیکھا اس گھر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور جس نے دیکھا وہ مزید دیکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے۔ یہ کیفیت ہر مومن کی ہے بیت اللہ کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی حرمت، تیری بڑی عزت، تیرا بڑا اہتمام، تیرا بڑا وقار، اور تو عظیم ترین ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت و حرمت، آبرو، وہ تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ تیرا گر کر زمین بوس ہو جانا یہ مجھے گوارا ہے، لیکن کسی مسلمان کی آبرو کو خاک میں ملا دینا یہ مجھے گوارا نہیں۔ آج ہم ایک مسلمان کی آبرو، اس کی حرمت، معمولی سی بدگمانی کی بنا پر اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، لوگو
مسلمان کی عزت و آبرو کس قدر قیمتی ہے. فرمایا آپ نے مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو، مسلمان کی عزت، مسلمان کا احترام تم پر اسی طرح ضروری ہے جس طرح بیت اللہ کا احترام، بیت اللہ کا وقار، کعبہ کا احترام. بلکہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر مسلمان کی عزت و آبرو ضروری ہے. تو آج ہم معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو خاک میں ملا دیں. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی کی عزت و آبرو کو محض معمولی سی بدگمانی کی بنا پر وہ خاک میں ملا دیتا ہے، اس کا احترام نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا دنیا میں اس سے برتاؤ کرے گا اور قیامت کے دن اللہ اسے دردناک قسم سے دوچار بھی کرے گا. ہم لوگ ایسی باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ معمولی بات، کہ اس کی کوئی اہمیت یا ویلیو ہمارے نزدیک نہیں ہے. ہم کسی مجلس میں بیٹھ کر یہ دروازہ کھول لیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. یہ باتیں کرنا، فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے سے انسان کے منہ سے ایسی تعفن اور بدبو نکلتی ہے جس سے رحمت کے فرشتے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے فرشتے تعینات کر رکھے ہیں. یہ انسان کا احترام، انسان کا وقار کہ اس کی نگرانی فرشتے کرتے ہیں. لیکن جب یہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو خاک میں ملاتا ہے اور جھوٹ سے کام لیتا ہے، بدگمانی کے بعد جھوٹ بکتا ہے، قیامت کے دن کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ فرمایا کہ اس کی یہ باچھ اس کو چیر کر گدی تک لے جایا جائے گا اور اس کے ناک کے نتھنے جو ہیں اس سے چیر کر گدی تک لے جایا جائے گا. اس کی جو آنکھ ہے اس کو چیر کر گدی سے لے جایا جائے گا. کہ اس انسان نے ایک دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کو خاک میں ملایا، اس زبان سے اس کا اظہار کیا اور اس طرح چرچا کیا. اس آنکھ کے ذریعے اس نے کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، لوگوں میں شہرت کر دی. اس کو یہ سزا دی جائے گی. صرف ایک دفعہ سزا نہیں دی جائے گی، ایک دفعہ یہ دائیں باچھ کو، دائیں نتنے کو، دائیں آنکھ کو چیرا، پھر بائیں جانب کو چیرا ہے. بائیں جانب چیرتے چیرتے یہ دائیں جانب کو صحیح کر دیا جائے گا. یہ مسلسل قیامت تک اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ عام روٹین کی بات ہے. میرے بھائیوں، ہم عام مجالس میں بیٹھ کر قطعاً کسی مسلمان کی عزت کو زیر بحث نہ لائیں کہ یہ انسان ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. یہ بدگمانی وہ ہے، اور یہ بدگمانی معاشرتی طور پر ایسا سنگین جرم ہے جو باہمی نفرتوں کو جنم دیتی ہے. جب نفرتیں دل میں پھیل جائیں، پھر باپ بیٹے، بیوی خامد، ماں بیٹی، پارٹنر، یہ سارے کے سارے معاشرتی ناسور بن جاتے ہیں. تم کیوں نہیں اچھا گمان رکھتے
جیسا کہ میں نے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے. سیدہ کے بارے میں اللہ نے 18 آیات نازل فرمائی ہیں، اور یہ بطور خاص اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. مومنوں کو تو یہ چاہیے تھا، یہ سنتے ہی کہہ دیتے ہذا افک مبین، یہ واضح بہتان، نمایاں بہتان، بجائے اس کے کہ اس کو بہتان قرار دیتے. یہ کس نبی کی بیوی ہے؟ فرمایا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکیزہ بندی ایک پاکیزہ نبی کی بیوی. تم نے دیکھ لیا کہ یہ پیچھے رہ گئی ہے، اور صفوان ابن معطل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے برگزیدہ صحابی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم نے لشکر کے پیچھے پیچھے آنا ہے، گری پڑی چیز کو تم نے اٹھا کے لانا ہے. ان کی یہ عادت تھی کہ نیند سے بیدار دیر سے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیند ان کی ایک کمزوری ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں صفوان جب نیند سے تم بیدار ہو نا، تم اسی وقت چل پڑا کرو اور لشکر کی گری پڑی چیز کو اٹھاتے آیا کرو. جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ یہاں پڑی ہیں، سوئی ہوئی ہیں، تو آتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. سیدہ عائشہ کو پتہ چلا کہ لشکر تو چلا گیا ہے، میں اکیلی یہاں رہ گئی ہوں، اور ایک اجنبی آدمی ہے تو صحابی لیکن میرے لیے اجنبی ہے. فوراً اٹھی اور چہرے کو ڈھانپ لیا. بس لوگوں کے ایک چیز ہاتھ میں آ گئی، بدگمانی کا شکار ہوئے. بھائی یہ دانستہ طور پر ایک پروگرام کے تحت، ایک سکیم کے تحت پیچھے رہی ہیں، اور جو منافقین تھے انہیں پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا، اور اس زبردست طریقے سے پروپیگنڈا کیا کہ کچھ مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے. حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت ابو بکر صدیق کا سکا بھانجا مستہ، وہ بھی اس کا شکار ہو گیا، اور حضرت زینب بنت جہش وہ بھی اس کا شکار ہو گئی. وہ منافق تو تھا ہی، عبداللہ ابن ابی وہ جو رئیس المنافقین، جو سرغنہ ہے اس پروپیگنڈے کا، وہ تو تھا ہی. یہ مسلمان بیچارے بھی اس کا شکار بن گئے. اللہ نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور ایک آیت نہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان پیدا کر گیا ہے. قیامت تک کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو برسر عام ممبروں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں پر لعنتیں برسائی جا رہی ہیں جو دانستہ طور پر اس پروپیگنڈے میں شامل ہیں. اللہ نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جو ان میں سے بڑا ہے، سرغنہ ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہوگا. کتنا شکار ہوا آپ اندازہ لگائیں ذرا. وہ مر چکا ہے، اس کا لاشا پڑا ہوا ہے. اس کا بیٹا عبداللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، جنازہ پڑھا دیں یا رسول اللہ اس کا. اور حضرت عمر بار بار آپ کے بازو کو پکڑ کر کھینچتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ اللہ کا دشمن، اس کا تم جنازہ نہ پڑھو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر مجھے اللہ نے منع نہیں کیا ہے. جنازہ پڑھا گیا ہے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن
تھوک مبارک وہ انگلی پر لگایا اور اس کے منہ میں ڈالا، اور وہ قمیص جو آپ کے جسم اطہر سے لگی تھی، اس قمیص کو عبداللہ بن ابی کو پہنایا۔ قمیص پہنائی گئی، لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھ دیا۔ اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے نبی، تم اس کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، وان تستغفر لهم 70 مرة، یہ تو ایک مرتبہ ہے، تم 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھ لو نا، اب یہ میرے قابو آ چکا ہے، اب میں نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے، میں نے اس کی رسی کو ڈھیلا کیا تھا، یہ میں نے مہلت دی تھی، اور یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کس نے پکڑنا ہے، میں نے کبھی کسی کے قابو نہیں آنا ہے، اب یہ میرے قابو آ چکا ہے۔ اور آپ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، پیارے پیغمبر کو تنبیہ کر دی، اب تو آپ نے اس قسم کے انسان کا جنازہ پڑھ دیا ہے نا، آئندہ کے لیے یہ آرڈر سن لیں، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آئندہ کے لیے اس قسم کے آدمی کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا ہے، اور آئندہ کے لیے اس قسم کے انسان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں مانگنی، یہ میری پکڑ میں آ چکا ہے، یہ گندا انسان اب اس کا ناسور پھٹ چکا ہے، اس نے جو پروپیگنڈا کرنا تھا وہ کر لیا ہے، کوئی ایک پروپیگنڈا کیا اس نے، لیکن یہ اللہ کے نبی کی ہمت تھی، ایک حکمت تھی۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کسی قبیلے کی صلح کرانے کے لیے، وہ ان کی لڑائی اور اختلاف کی بنیاد بھی بدگمانی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے صلح کرانے کے لیے، رستے میں عبداللہ بن ابی وہ بیٹھا ہوا، وہ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ، بڑی انانیت کے ساتھ کہتا ہے ذرا ادھر سے نہ آیا کریں، آپ کے گدھے کی گرد و غبار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کی اس سے، اس کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ آرڈر دینا ذرا، میں اس خبیث کی گردن کو اتاروں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں عمر، ابھی وقت نہیں ہے، لوگ پروپیگنڈا کریں گے، یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرنی شروع کر دیا اس نے۔ اور ایک دفعہ وہ کہتے ہیں غزوہ مراسی، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، انصار اور مہاجرین کو لڑا دیا، لڑانے کے بعد کہتا ہے تمہاری مثال تو یہ ہے کہ سمن کلبک یاکلک، تم کتے کو پالو تو تاکہ تمہیں کاٹے۔ ان صحابہ کرام کو، مہاجرین کو کہتا ہے ان کتوں کو تم نے پالا ہے تمہیں کاٹنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے بڑھ کر وہ یہ بکواس کرتا ہے لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے نا، اب تو سفر میں ہیں، مدینہ لوٹ کر گئے نا تو ہم اس طرح کے ذلیل انسانوں کو مدینے سے باہر کر دیں گے۔ یہ اس کے تبصرے ہیں اہل ایمان کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ نے بے شک اس کا جنازہ پڑھا ہے، بے شک اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا ہے، بے شک آپ نے اپنی قمیص اس کو پہنائی ہے، لیکن یہ میری پکڑ میں اب آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھا کریں آپ، پرہیز کریں آپ، دائیں بائیں کو دیکھیں، آپ عقل مند ہیں، صاحب بصیرت ہیں، ایسے لوگوں کے بارے پر نظر رکھیں جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے والے ہیں، جو بدگمانی میں آ کر نفاق پیدا کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ ہم
کسی انسان کے بارے میں جب رائے قائم کریں تو اس کی بنیاد بدگمانی پر رکھیں، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا۔ اللہ نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نوجوان وہ کام آ گیا، اس کے تیر لگا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اس کی حالت کیا تھی؟ اس کا لاشا پڑا ہوا ہے اور بھوک کی وجہ سے اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ بھوک کی وجہ سے اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ اس کی ماں بیچاری آئی، ماں کی مامتا، جن کی مائیں زندہ ہیں، وہ ان ماؤں کو غنیمت سمجھیں، ان کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت خیال کریں۔ ماں کی مامتا بڑی پریشان ہوتی۔ اس ماں نے اپنے بچے کے چہرے سے مٹی کو دور کیا، اس کے پیٹ پر جو گرد و غبار پڑی ہوئی تھی اس کو دور کیا، اور ماں بڑی محبت کے ساتھ یہ کہتی ہے، یا بنی ہنیئا لک الجنہ، اے بیٹے تجھے جنت مبارک ہو، تجھے شہادت مبارک ہو۔ تکلم، شاید کہ اس نے ایسی باتیں کی ہوں لا یعنی، جو بالکل لا یعنی بے مقصد باتیں۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ ایک دفعہ نا ایک دھماکہ سا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم جانتے ہو یہ دھماکہ کس چیز کا ہوا؟ آپ نے فرمایا، جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جب پیدا کیا نا، اس وقت سے ایک پتھر پھینکا اوپر سے نیچے جانے کے لیے، ایک پتھر پھینکا ہے اوپر سے نیچے جانے کے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کو نیچے سے اوپر پھینکا جائے تو اس کی رفتار کیا ہوتی ہے، اور اوپر سے نیچے پھینکا جائے تو اس کی رفتار کیا ہوتی؟ نیچے پھینکنے سے رفتار تیز، اوپر پھینکنے سے رفتار سست۔ فرمایا کہ اس وقت سے اللہ نے پتھر پھینکا ہے، یہ آج جہنم کی تہہ میں گرا ہے، جس کا آپ نے یہ آواز سنی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو آج سے کئی سال پہلے اللہ نے جہنم میں پھینکا تھا، اس کی گہرائی کا پتہ کرنے کے۔ فرمایا کہ تم لوگ اگر کسی مجلس میں بات کرتے ہو، اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی ہے، کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، تم اس کی بنیاد محض آپس کی بدگمانی، تم اس کی عزت و آبرو کو خاک میں ملاتے ہو، لا یعنی گفتگو کرتے ہو، تمہارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لا یلقی لہا بالا۔ لیکن اللہ کے ہاں اس کی سنگینی کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ انسان جہنم کے اندر 70 سال کی گہرائی پر نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا کریں آپ لوگ، یہ معاشرتی برائیاں ہیں جو ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ کاروباری حضرات جو ہیں وہ دوسرے کاروباری لوگوں کے متعلق، دوسرے لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے وہ کر جاتے ہیں اس طرح کی باتیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ آپ اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ بڑا فراڈیا انسان ہے، وہ دھوکے باز انسان ہے۔ یہ کاروباری رقابتیں اور یہ کاروباری حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ بزنس مین کاروباری حضرات ہیں، آپ اپنے کام کو چلائیں، لیکن اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں کہ وہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے۔
اور اس کی بیس کیا ہے؟ کوئی بیس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو وہ بیس بدگمانی ہے، سوءظنی ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ظن المؤمنین خیرا، تم ایک مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، بدگمانی پر بنیاد نہ رکھو۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا ہے تو مت اس کو بدگمانی کی بھینٹ چڑھاؤ۔ اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے میرے بھائیوں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإن الظن اکذب الحدیث، جو بدگمانی ہوتی ہے نا، ایک تو جھوٹ ہے نا، ایک اعلیٰ درجے کا جھوٹ، اکذب یہ تفضیل کا صیغہ ہے، فرمایا کہ جو بہت اونچے درجے کا جھوٹ ہے۔ یہ ہمارے پاس موبائل ہے نا، کوئی ایسا میسج آ جاتا ہے جس میں کسی کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، اس پر دھبا لگا ہوتا ہے، ہم بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ آگے فارورڈ کرتے ہیں اپنے دوستوں کو بتلانے کے لیے، شاید آپ سمجھتے ہوں گے کہ ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یعنی جھوٹ کو آگے پہنچانے کے لیے 1 منٹ لگتا ہے، وہ آگے پتنی کئیوں کو آگے وہ فارورڈ کر دے گا۔ یہ نہیں دیکھنا کسی نے بھی کہ اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، وہ 1 منٹ میں جھوٹ آفاق تک پہنچ جاتا ہے، دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے غلام کی، اس آدمی کی جو شہید ہوا ہے، اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا بھی یہی گناہ ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ شاید اس نے کوئی ایسی بات کی ہو جو لا یعنی، بے مقصد، اور اس کا کوئی بھی ہدف نہیں تھا اس کا۔ ہم لوگ کتنی باتیں کر جاتے ہیں، محض مجلس کو سجانے کے لیے، مجلس کو کشتے زعفران بنانے کے لیے، ہنسانے کے لیے ہم لطائف چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے بچے کو آواز دی، بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں چیز ہی دیتی ہوں۔ ہماری مائیں بھی ایسا کرتی ہیں، بچے کو بلانے کے لیے، بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کو کچھ چیز دینے کا پروگرام جو بنایا تھا، تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس یہ کھجور ہے، میں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے نا اس کو دینا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس کچھ نہ ہوتا تو محض اس کو بلانے کے لیے یہ ہیلا استعمال کیا ہوتا، دینا کچھ بھی نہ ہوتا۔ یکتب علیک الکذب، اللہ نے تیرے ذمے ایک جھوٹ لکھ دینا تھا، ایک جھوٹ تیرے کھاتے میں آ جانا تھا۔ اس کی سنگینی کو سمجھیے میرے بھائیوں، ہم کتنے جھوٹ کما لیتے ہیں اور کس قدر خلاف واقعہ باتیں کر جاتے ہیں۔ ماں کے بارے میں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی پلان کے تحت بیٹے کو بلاتی ہو، وہ تو بیچاری ماں اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیٹے کو اپنے پاس بلاتی ہے اور بطور بہانے کے یہ کہتی بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں چیز ہی دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تجھے کوئی چیز دینے کا پروگرام نہ ہوتا، تیرے پاس کچھ نہ ہوتا، محض اس کو بلانے کے لیے تو نے یہ جھوٹ کھڑا، تو اللہ نے اپنے ہاتھ تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دینا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بدگمانی ہے نا، اس کی بنیاد بھی جھوٹ ہوتا ہے، اس کی بیس بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کی سنگینی بہت زیادہ ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمانوں سے بچا کرو. یہ نہیں کہا کہ مطلق گمان نہ کرو تم. بعض گمان جو ہیں وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بعض گمان وہ زندگی میں لازمی طور پر اپنے فیصلوں کی بنیاد اس گمان پر کرنا پڑتی ہے، اور بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے کسی سے بچنے کے لیے اس کے بارے میں معمولی سی بدگمانی کر لیتے ہیں. یہ گناہ، یہ جرم نہیں ہے، البتہ وہ بدگمانی گناہ ہے. ایک چنگے بھلے آدمی کے بارے میں آپ بدگمانی کا شکار ہو جائیں اور پھر اس کو دوسروں کے سامنے اچھالنا شروع کر دیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا. اللہ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، بھائی کچھ گناہ، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں. اس لیے بدگمانی سے بچنا ہے کہ بعض بدگمانیاں انسان کو گناہ کی حدود میں داخل کر دیتی ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، یہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. تو ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو خاک میں ملانے کے لیے انسان بدگمانی کر لے، اور اس کی عزت و آبرو کو داؤ پر لگانے کے لیے بدگمانی کرنا شروع کر دے. اللہ کے نبی کے ہاں ایک مسلمان کی عزت و آبرو بیت اللہ کے گرنے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جسے ہم کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت معاشرے میں زیادہ ہو تو آپ نے دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا ہے. کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہے، اس طرح کی بدگمانی جس سے اس کی عزت و آبرو داؤ پہ لگ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس طرح کی بدگمانی سے محفوظ رکھے جو دوسرے کی عزت و آبرو کو خاک میں ملا دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، قیامت کے دن جب اعمال کا ثواب دیا جائے گا نا، سب سے بہترین اور سب سے قیمتی، سب سے وزنی ثواب جو ہوگا نا، وہ اللہ کے ذکر کا ہوگا. اللہ کے ذکر، اس کے لیے نہ تو باوضو ہونا شرط ہے، نہ اس کی کوئی گنتی شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ کا ہونا شرط ہے، نہ ہی اس کے لیے کسی وقت کا ہونا شرط ہے. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر جاری رکھیں. اور اللہ کے ذکر میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے عرش کے نیچے جو خزانے دفن کیے ہوئے ہیں نا، ان خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 ایک کم 100 بیماری کا علاج، ایک کم 100 بیماری کا علاج. اور اس میں سب سے ہلکی بیماری جس کا علاج ہے نا، وہ انسان کی ذہنی ٹینشن ہے. آج ہم میں کون ہے جو ذہنی ٹینشن کا شکار نہیں ہے؟
اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھیں گے نا، آپ کی ذہنی ٹینشنیں اور ذہنی کوفتیں یہ اللہ ساری کی ساری ختم کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ذکر خاص طور پر جمعہ کے دن ایک یہ کام کیا کریں، جمعے کے دن اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں کثرت سے ذکر کیا کرو، یہ نہیں کہا کہ ذکر کیا کرو بلکہ کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور یہ کلمہ جو ہے بچہ، جوان، بوڑھا، عورت، ہر ایک کی زبان پر آسانی سے چڑھ جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھی۔ ایک دوسرا کام جمعے کے دن یہ کیا کریں، یہ اللہ کے نبی پر درود کثرت سے پڑھیں۔ آپ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کے دن آپ کے سب سے نزدیک کون انسان ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن نزدیک ہوں آپ، قریب ہوں آپ، تو اللہ کے نبی کا ہم پر حق ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں۔ 3 کام، 2 کام، تیسرا یہ ہے کہ سورہ الکہف پڑھا کریں۔ سورہ کہف پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا جو عظیم ترین فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، وہ دجال، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ وہ ہے تو معمولی سی چیز ہے، یہ سورہ کہف پڑھ لیے کریں، درود پڑھ لیے کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت سے پڑھا کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من جميع البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔